یار جگہ دے دے سائیڈ پہ اپنی باطنی کیفیت کے اعتبار سے یہ انسانوں کے اندر اس تحریک کو پیدا کرتا تھا، اس جذبے کو پیدا کرتا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنے آپ کو حلال کھانے سے روکا جا سکتا ہے، حلال پینے سے روکا جا سکتا ہے، اپنی شریک زندگی کے ساتھ تعلقات جو کہ ہر اعتبار سے جائز سے روکا جا سکتا ہے، تو اسی پروردگار عالم کے حکم کے اوپر ان تمام چیزوں سے بھی بچا جا سکتا ہے جن کو پروردگار عالم نے انسانوں کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو انسانوں کے اوپر حرام قرار دیتے ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے بچ جانا انتہائی ضروری بات ہے۔ حضرات گرامی قدر میں آپ یہ بس کر دیں، حضرات گرامی قدر میں آپ کے سامنے آج اس بات پر میں چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے کھانے کو چھوڑا، جس نے پینے کو چھوڑا، جس نے شریک زندگی کے ساتھ تعلقات کو چھوڑا، لیکن اس کے باوجود سود کا لین دین کرتا رہا، اس کے باوجود جوا کھیلتا رہا، اس کے باوجود شراب پیتا رہا، اس کے باوجود زناکاری کا ارتکاب کرتا رہا، اس کے باوجود جنسی بے رحمی کا در ملوث رہا، در حقیقت اس نے روزوں کے حد کو ادا نہیں کیا، لیکن جس نے حلال کھانے کو چھوڑنے کے بعد، حلال پینے کو چھوڑنے کے بعد اور جائز تعلقات کو چھوڑنے کے بعد، جس نے زناکاری کو چھوڑا، جس نے اکل حرام کو چھوڑا، جس نے شراب نوشی کو چھوڑا، در حقیقت اس نے روزے کے مقصد کو پا لیا۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ روزے کا مقصد بنیادی طور پہ تقویٰ کو حاصل کرنا تھا۔ تقویٰ طہارت الہیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے بچا لے۔ حضرات گرامی قدر جو بندہ متقی بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان بالکل واضح ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، متقی تم بن جاؤ، کامیابیاں دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ پروردگار عالم اہل تقویٰ کو کون کون سی کامیابیاں دینے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حکیم میں صبر کا اعلان فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور کر دیں گے اور اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آج کل کے دور کے اندر کوئی کاروبار کے اندر مصروف ہے، کوئی ملازمت کے اندر مصروف ہے، کوئی دنیا داری کے امور کے اندر مصروف ہے، کوئی تعلیمی سرگرمیوں کے اندر مصروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جملہ معاملات کو اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، تقویٰ کے حوالے سے کئی مرتبہ انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے 20 سال نافرمانی کے گزارے، میں نے 40 برس نافرمانی کے گزار دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے 50-60 سال نافرمانی کے گزار دیے، اب اگر میں متقی بن گیا تو کیا آپ میرا تقویٰ کو قبول کریں گے؟ تو پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان فرما دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُحْسِن لَهُ أَجْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور اس کے اجر کو دو چند بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، فقط تقویٰ کے بغیر اتنے ہی فائدے بیان نہیں کیے گئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے برعکس انسانوں کے معاملات کو نہیں چلاتے، انسانوں کی طرح انسانوں کے معاملات کو نہیں چلاتے۔ انسان کو عزت کرتے ہیں اسی کے حسب کو دیکھ کر، اسی کے نسل کو دیکھ کر، اسی کے رنگ کو دیکھ کر، اسی کی نسل کو دیکھ کر، لیکن پروردگار عالم وہ ہیں إِنَّهُ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ انسانوں کے چہروں کو نہیں دیکھتے، وہ ان کے اموال کو نہیں دیکھتے،
بلکہ ان کے دلوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ فرعون سرداری کے باوجود ذلیل رہا، قارون سرمایے کے باوجود ذلیل رہا، حامان منصب کے باوجود ذلیل رہا، شداد جاگیر کے باوجود ذلیل رہا، اور اس کے مد مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبشہ کے بلال کو یہ عزت دی کہ ساتویں آسمان کے اوپر حضرت رسول اللہ نے بلال کے جوتوں کی آہٹ کو جنتوں میں سنا تھا۔ حضرات گرامی، اگر آج کا دور پروپیگنڈے کا دور ہے، آج کا دور جوش کا دور ہے، آج کا دور فتنہ پروری کا دور ہے، اس فتنہ پروری کے دور کے اندر انسانوں کے ذہن کے اندر اکثر یہ خیال ہوتا ہے میں اس کی مانوں کہ اس کی مانوں، دائیں کی مانوں کہ بائیں کی مانوں۔ جو شخص یہاں پر موجود ہے وہ اپنے اپنے انداز کے اندر اللہ کو پیش کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے صبر کا اعلان فرما دیا، ان واتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، متقیکم بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت کو پیدا کر دے گا۔ حضرات گرامی، اگر اس کے ساتھ ساتھ میں اہل لاہور کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، اہل پنجاب کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، اور اہل پاکستان کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، قوموں کے اوپر جب بھی عذاب آیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آیا، قوم نوح پہ عذاب آیا، سیلاب کا عذاب آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آیا، قوم عاد پہ عذاب آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، آندھیوں کا عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا، جنگھار کا عذاب آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوئی، قوم مدین پہ عذاب آیا، چیخ کا عذاب آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آیا، قوم فرعون کے اوپر خون کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا، نصر من السمرات کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، جمعوں کا عذاب آیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ لیکن اگر یہ لوگ متقی ہوتے تو پروردگار عالم کا اعلان کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، اگر بستیوں کے رہنے والے لوگ متقی بن جائیں تو اللہ ان کے لیے آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دے گا۔ حضرات گرامی، اگر جہاں پر ہمیں عید قربان کے موقع پر تقویٰ کی ضرورت ہے، للہیت کی ضرورت ہے، وہیں پر یہ ماہ مبارک جہاد کا سبق دیتا ہے۔ معرکہ بدر الکبریٰ کے اندر تلوار کو چلانے کی یاد بھی اسی مہینے کا سال وسطیٰ ہے۔ آج جہاد کی بات اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے سینوں کے اندر سنگینوں کو اڑایا جا رہا ہے، ان کو لہو میں تبدر کیا جا رہا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹوں کو نوچا جا رہا ہے۔ ہم پاکستان کے حکمران جو اس کو مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے دار ہیں، ان سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں القدس کے مظلوموں کی سسٹیوں کے اوپر توجہ دی جائے اور یہود کے علاقے میں جہاد کیا جائے۔ اگر پاکستان کی فوج یہود کے علاقے میں جہاد کرتی ہے تو انشاءاللہ جہاں پر ان کا پسینہ گرے اپنے لہو کو گرانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر کیا اپنے لہو کو گرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور حضرات گرامی قدر ہم حکمرانوں میں تو کچھ بات کا پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ عید کے شام کو بازی چاہے اخبار بنانے سے باہر آ جاؤ۔ کل پختونوں کی گواہیوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا اور آج جب گواہیوں کو قبول کرنے کی باری آئی ہے، شکوک و شبہات کے انداز کے اندر رات 11:30 بجے عید کے شام کا اعلان کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کا دور کمیونیکیشن کا دور ہے۔ ہم عید کے شام کو بڑی شاید نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ۔ عید کو پیغمبر اسلام کی سنت نبی شریف کے مطابق ادا کیا جائے گا اور اس ملک کے اندر شاعر اسلام کا بھرپور انداز کے اندر تحفظ کیا جائے گا اور حضرات گرامی پر اس وطن کو عام کیا جائے گا۔ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا، پیغمبر اسلام حضرت محمد کے کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا، انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے جب اس ملک کے اندر نظام بھی نہیں چلے گا تو کالی کملی والے کا چلے گا۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ یہ پرامن طریقے سے اسلام کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ کہ آپ اس ملک کے اندر فوائد سمندرات کے لاوالوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر جب آپ کا روزہ کر کوئی والا روزہ ہوگا
میرا شرف کا اعلان والے ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزے کی رضا میرے پاس ہے۔ اور دوسرے آیات کے مطابق الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی رضا میری اپنی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کس طرح ہے؟ پوروں کی حفاظت مل جائے گی، ایمان کی خدمت مل جائے گی، جنتیوں کے کمر مل جائیں گے۔ اللہ جنتیوں سے پوچھے کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جنتی کہیں گے اللہ کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ اپنے چہرے سے پردوں کو ہٹا دیں گے، جنتی سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے اللہ تیرے دیدار کی نعمت نے جنت کی ساری نعمتوں کو ہیج کر رکھ دیا ہے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے آج کے دن کو صحیح معنوں کے اندر خوشی کا دعویٰ قرار دیا ہے، لیکن خوشی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے فواحش کا ارتکاب کیا جائے، منکرات کا ارتکاب کیا جائے، اللہ رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کیا جائے، اور روزوں کے ثواب کو آج کے دن ضائع کر دیا جائے۔ انشاءاللہ ہم نے روزے للہیت کے ساتھ رکھے تھے، اور انشاءاللہ عید بھی للہیت کے ساتھ منائیں گے، اور انشاءاللہ غریب بربری کے ساتھ، مسکینوں کی حمایت کے ساتھ، یتامى اور مساکین کو انشاءاللہ اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کر کے انشاءاللہ عید کو منایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں اندر سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنی تکلیفیں آج دنیا میں صبر کرنے والا بنا، اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی کا تکلیف سے آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، اے اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ پاکستان کو کتاب و سنت کا گہوارہ بنا، اے اللہ پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اے اللہ پاکستان میں کلمہ طیبہ کی عملداری کو یقینی بنا، اے اللہ ہم سب کو مل جل کر پاکستان کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ میری جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ عید سچی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ قدس کو پنجہ یہود سے آزاد فرما، اے اللہ کو پنجہ یہود سے آزاد فرما، اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی غیب سے نصرت فرما، اے اللہ ہماری تمام دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ ہماری تمام دلی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين